السلام علیکم، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، تجھ سے خمر اور میسر کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ترجموں میں عام طور پر خمر کا مطلب شراب کیا گیا ہے۔ عربی میں شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں، وہ سادہ پانی بھی کیوں نہ ہو۔ شربہ عربی کا لفظ ہے پینا، اور یہ لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے مشروب۔ تو جتنے بھی شربت، یہ بھی وہی لفظ ہے۔ تو اس کا جو خمر کا معنی شراب کرنا ہے وہ کوئی اتنا صحیح میننگ نہیں ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ خمر کیا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ وہ اتنی ڈیپتھ رکھتی ہو کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا وہ ایک لفظ میں ترجمہ کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی علمی سطح کو سامنے رکھ کر غور و فکر کر کے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے جو ترجمہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو خمر اور میسر، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے متعلق۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ خمر ہر وہ چیز ہے جو انٹلیکچول پروسیس کو، تھنکنگ پروسیس کو متاثر کرے، افیکٹ کرے، اس سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر اثر پڑے، تو وہ خمر کہلائے گی۔ کوئی بھی چیز، ایک تو ہے کہ کوئی بھی چیز، دوسرا ہے اس کی ڈوز، کہ کس ڈوز پہ، کس مقدار پہ جا کے وہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کے سوچنے سمجھنے کے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہو، جس سے انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو اور اس کے کام کرنے کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے، ایفیکٹونیس ہے، وہ نہ ہو، اس کے اوپر اثر پڑے، تو عربی میں اسے خمر بولیں گے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس سے اب آپ خود سمجھ لیں کہ خمر کیا ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے میسر۔ میسر کا معنی کیا ہوا ہے جوا۔ یہ اس کا معنی جوا کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میسر کے اندر، یہ میسر یسرا آسانی، اسی سے ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو میسر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جس سے آسانی کے ساتھ، بغیر کسی ذہنی کاوش کے، بغیر کسی جسمانی کوشش کے آپ دولت حاصل کر لیں، وہ میسر میں آ جاتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ میسر کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہر بندہ جس کو یہ اصول سمجھ آ جائے کہ خمر یہ ہوتا ہے جو دماغی صلاحیت کو متاثر کرے، سوچنے سمجھنے کے اوپر اثر انداز ہو، اور انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے، تو یہ خمر ہوتا ہے۔ اور میسر وہ ہوتا ہے ہر وہ کام، ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں انسان بغیر کسی ذہنی اور جسمانی کوشش کے دولت حاصل کر لے، تو اس میں وہ سارے کام آ جائیں گے۔ وہ کیا کیا ہیں اس کا آپ اس کو خود ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے متعلق جب آپ سے پوچھیں تو آگے اس کا جواب کیا دے رہا ہے قرآن کریم؟ اللہ تعالیٰ نبی کو جواب دے رہا ہے، اور پھر یہ چیز قیامت تک قرآن کے اندر آ گئی۔ کیا؟ کل فی ہما، یہ جو ہما ہے، یہ
جمع کا صیغہ ہے، یہ خمر اور میسر کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ ان میں اسم کبیر، کہ ان میں اسم کبیر ہے۔ اب کبیر کا معنی تو بڑا ہوتا ہے نا، کبیر کا معنی بڑا ہوتا ہے۔ اس میں اسم جو ہے، ہم پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں، ترجموں میں گناہ لکھا ہوا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے یہ لفظ، اس سے بات نہیں سمجھ آتی۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک مذہبی اصطلاح ہے جو فارسی زبان کی ہے۔ تو قرآن کریم کا جو لفظ ہے عربی کا اسم، اس کے معنی گناہ کرنا، یہ تو اس کے مفہوم کو بدلنے والی بات ہے۔ یہ تو پھر اپنے مذہب کی روح سے آپ کچھ چیزوں کو گناہ قرار دے لیتے ہیں۔ یہ گناہ کا ترجمہ کرنا ہے درست نہیں ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو انسان کے جو قواعد عملیہ ہیں، جو کام کرنے کی قوت ہے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر کام کرنے کی قوتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو صلاحیت ہوتی ہے یا قوت ہوتی ہے، کسی ایسا کوئی کام کرنا جس سے وہ متاثر ہو جائے، جس کا اس کے اوپر برا اثر پڑے، اور آپ کا جو کام کرنے کی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، اس میں کمی واقع ہو جائے۔ آپ کے کام کرنے کا جو پوٹینشیل ہے، جو صلاحیت ہے، جو استعداد ہے، اس کے اندر واضح کمی محسوس ہونے لگ جائے، کمزوری آ جائے، ویکنس آ جائے، کام کرنے کی وہ رفتار نہ رہے، کام کو سمجھنے کی اور کرنے کی اس طرح سے آپ جو ہے اس کو کر نہ پائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ انسان کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اس لیے اس کو دی گئی ہیں کہ وہ پروڈکٹیوٹی کرے، کوئی پروڈکٹیو کام کرے، کنسٹرکٹیو کام کرے، جس کا اس کی اپنی ذات کو اور اس کے فیملی کو اور پورے معاشرے کو فائدہ ہو۔ تو اگر ایسے کوئی کام کیے جائیں جس سے انسان کے قواعد عملیہ ویک ہو جائیں، کام کرنے کی صلاحیت یا استعداد میں کمی آ جائے یا کمزوری آ جائے، تو قرآن اس کو اسم بولتا ہے۔ تو اس کا گناہ ترجمہ کرنا تو بالکل نان سینس ہے، اس کی تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ تو یہ چیز ہے، قرآن کریم بڑی سائنٹیفک سطح کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہب کی کتاب ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو گے تو گناہ ہو جائے گا، بالکل ایسے نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خمر اور میسر ہے، میں نے اس کی میننگ بتا دی آپ کو، مفہوم بتا دیا۔ تو وہ کہتا ہے ان دونوں کے اندر اسم کبیر، کہ اس میں اسم جو ہے وہ بڑا ہے، کافی ہے، بہت بڑا ہے۔ اسم کہہ رہا ہے، اسم کا ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، دیکھیں حرام نہیں قرار دے رہا۔ غور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کی کتاب۔ یہ دیکھیں، اس کو پتہ تھا کہ وہ اس نے قطعی حرام قرار نہیں دیا اس کو، خمر کو۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس میں اسم کبیر ہے، بڑے اس میں نقصانات ہیں جو انسان کے قواعد عملیہ کو ویک کر دیتے ہیں، لیکن وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن ان میں انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَمَنَافِعُ، منافع اسی سے ہوتا ہے، تو اس میں انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اچھا، میں ابھی بتاتا ہوں کیا فائدے ہیں آج کے دور کے مطابق۔ لیکن وہ کہتا ہے وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اب یہاں پر وہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ ان میں اسم بھی ہے اور منافع بھی ہے، یعنی نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو نقصان ہے، ان کا جو اسم ہے، جو قواعد عملیہ کو کمزور کرتا ہے، انسان کے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے، جس سے اس کی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ان کا جو اسم ہے، نقصان ہے، وہ اس کے جو فوائد ہیں ان سے زیادہ ہے۔
لیکن پھر بھی قرآن اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ان میں وقتی فائدہ ہے. اس چیز کو قرآن ایکسیپٹ کر رہا ہے، ڈینائی نہیں کر رہا. اب آ جائیں، یہ بات کمپلیٹ ہوگی یہاں پر ایک بات اسی آیت کے اندر. اب آ جائیں فائدہ کیا ہے. اب جیسے یہ کرونا کا جو معاملات، جس طرح وبا پھیلا ہوا ہے، ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہینڈ سینیٹائزر ہے، تو اس کے اندر 70% جو WHO کا فارمولہ ہے ہینڈ سینیٹائزر کا، اس کے اندر 70% ایتھینول ہے، الکوہل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اب یہ دیکھیں، اگر قرآن اس کو قطعی حرام قرار دے تو انسانیت کے لیے ایک مصیبت پیدا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو یہ جو مذہب کے لوگ ہیں کہ وہ جی پرفیوم استعمال نہیں کریں گے کہ اس کے اندر یہ سپرٹ ہے، یہ ایتھینول ہے، الکوہل ہے، تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے یہ حرام ہے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے اور مذہبی پیشوا اس کو حرام کہہ رہے ہیں. اللہ نے نہیں کہا. تو انہوں نے پھر پرفیوم بھی حرام بنا دیا. لیکن جب کرونا وائرس کا ایپیڈیمک آیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیت اللہ کا جو پورا اس کے اوپر جو پردہ ہے، جو سیاہ غلاف ہے، اس کے اوپر، اس کے دروازوں کے اوپر انہوں نے کس طرح سے اس کو وہ سپرے کیا ہے، وہ جو جراثیم کش جس کے اندر 70% الکوہل. اس وقت پھر یہ فتوے بھول گئے اپنے. دیکھیں، جو انسان جب کوئی فتویٰ بنائے گا، مذہب کا کوئی مفتی، تو وہ بدل جائے گا. زمانے کے تقاضے اس کو بدل کر رکھ دیں گے. تو بدل گیا نا ان کا فتویٰ. خود ہی فتویٰ، یعنی قرآن کا حکم نہیں ہے، خود ہی حرام کیا. اور جب مصیبت آئی، ایپیڈیمک پھیلا، لوگ مرنے لگ گئے، تو پھر خود ہی انہوں نے حلال بھی کر لیے. لیکن قرآن کا وہ جو اصول ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں بدلا. یہ ہوتی ہے کتاب اللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ کے قوانین اور اصول جو کسی بھی دور میں نہیں بدلتے. کوئی بھی دور آ جائے، ایپیڈیمک آ جائے، تب بھی نہیں بدلتے. حالات سازگار ہوں تب بھی نہیں بدلتے. وہ وہی رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتی. جب بھی کوئی مذہب کا گروہ مفتی بنیں گے، ان کے لوگ مفتی بنیں گے، فتویٰ دیں گے، فقہ بنائیں گے، فقہا بنیں گے، پھر فتوے دیں گے، فقہ مرتب کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسانیت کو عذاب میں ڈالیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے. اور دیکھ لیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے پاکستان کے اندر، پاکستان تو محفوظ تھا. پاکستان میں کہیں بھی یہ لوکل لیول کے اوپر کرونا نہیں تھا. یہ امپورٹ ہوا. کہاں سے؟ ایران سے آیا. سعودی عرب کے وہ جو عمرہ کرنے والے وہاں سے آیا، کیونکہ وہاں پر مذہبی اجتماعات کی گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں جو کنٹیجیس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو جو اس کے افیکٹ ہونے کی، جو انفیکٹڈ ہونے کی جو پروبیبلٹی یا امکان ہے، وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ وہاں پر زیادہ پھیلا. ایسے ایران کے اندر زیادہ پھیلا. اور جب پھیلا ہے تو پھر یہ امپورٹ ہو کر پاکستان کے اندر آیا. چائنا میں بھی ہوا، لیکن وہاں سے امپورٹ ہو کر پاکستان میں نہیں آیا. وہاں پر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں پر رہے، کوارنٹین میں گئے، ان کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے. تو جہاں سے یہ پھوٹا، اس کی ایپیڈیمک پھوٹا، وہاں پہ اب حالات بہتر ہو گئے، ریکور ہو گئے وہ لوگ. اور یہ جو ایران اور سعودی عرب، آپ یہ دیکھ لیں کیا حال ہوا. سعودی عرب سے تو کم ہوا، لیکن ایران سے تو بہت زیادہ ہوا. جو لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی ان ملکوں کی شرائن کے اوپر جا کر لٹاتے تھے، اور اب بھی لٹائیں گے، ظاہر ہے وہ باز تو نہیں آئیں گے. اللہ ان کو ہو سکتا ہے وہ سمجھ آ جائے، لیکن مذہب میں تو پھر سمجھ اور عقل فکر کو بند کر دیا جاتا ہے. تو وہاں پر وہ جالیاں چاٹتے رہے ہیں.
جب ان کو کہا گیا نا کہ ابھی وہ پھیل رہا تھا تو ان کو کہا گیا کہ وائرس آ گیا ہے تو یہ ایک دوسرے کے چھونے سے ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر ایران کے زائرین نے ان کی جالیاں چاٹی، یعنی یہاں سے اپنی جیب میں پیسے ڈال کر گئے، ان کو فورن ایکسچینج بھی دیا، اربوں کھربوں ڈالر ان کو زر مبادلہ ہوتا ہے، ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی۔ انہی مذہب کے جو تہوار اور مذہبی رسومات اور یہ جو مذہبی زیارتیں اور جو ریلیجس ٹریولز ہیں، ان کی جو شرائنز ہیں، ان کے لیے پاکستان سے زائرین جو جاتے ہیں اربوں کھربوں سالانہ ان کو دے کر آتے ہیں۔ اور ہوا کیا، اب سمجھنے کی بات ہے نا، جب وہاں پر وہ وائرس پھیلا تو انہوں نے ان کو جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح، وہاں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنی رویداد سنائی رو رو کر کہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو گاڑیوں میں ڈال کر ان کو تافتان بارڈر کے گیٹ کے اوپر انہوں نے پھینک دیا۔ علاج نہیں کیا، چائنا نے نہیں پھینکا۔ دیکھیں یہ مذہب پرستوں کا اور وہ جو ایتھیسٹ کا فرق آپ کو سامنے آئے گا کہ جو ایتھیسٹ جو عقل و فکر سے کام لے رہے تھے اور جو مذہب پرست جنہوں نے لوگوں کی عقل و فکر کو بند کیا ہوا ہے، ان کا کمپیریزن تو دیکھیں کہ انہوں نے نہیں پھینکا، پاکستان کی طرف نہیں بھیجا ان کو، ہمارے جو لوگ گئے ہوئے تھے، لیکن جو ایران کے لوگ، جو ایران کی انتظامیہ تھی، حکومت، انہوں نے یہاں سے پاکستان کے آئے ہوئے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گاڑیوں میں ٹھونس ٹھونس کر انہوں نے تافتان بارڈر کے اوپر بے یار و مددگار اس کے گیٹس کے اوپر ان کو پھینک دیا اور وہ وہاں پر رہے۔ اب پاکستان کی حکومت نے کوئی وہاں پر کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر بارڈر سیل کرتے، ان کو ماسک پرووائڈ کرتے، ان کے لیے کوارنٹین کے بہتر انتظامات کرتے، لیکن وہ بے یار و مددگار ہوئے۔ نہ ان کو کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں، نہ ان کو کوارنٹین کیا گیا، نہ ان کا کوئی دیکھ بھال کی گئی۔ اور ایسے کیسز کہ جن کے اندر وہ امیگریشن کے اوپر لوگوں نے رشوت دے دے کر لوگ پاکستان میں آتے رہے ہیں اور کرونا کا وائرس جو ہے یہاں پر وہ لوگوں کو انفیکٹڈ کرتے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہوئی یہاں کے اوپر۔ تو اس کے اندر یہ کیا ہے، یہ مذہب پرستوں کی پھیلائی ہوئی تباہی۔ اور پاکستان میں آپ یہ دیکھ لیں، یہ ابھی جمعہ کے اندر کراچی میں وہ خاتون جو کانسٹیبل، اس نے جب وہ نماز جمعہ کی جو پابندی تھی، اس پابندی کو انہوں نے توڑا لوگوں نے، اور وہ وہاں پر جب گئی تو اس کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہی نمازیوں نے، یہ جو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ خاتون ایس ایچ او کو، خاتون افیسر کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی اینک توڑی۔ ٹھیک ہے، یہ سکھاتی ہے دنیا میں جتنے بھی جو قوم جتنی زیادہ مذہب پرست ہوتی ہے اتنی زیادہ ذلیل و خوار بھی ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ وہ اخلاق، اس کی جو اخلاقیات ہوتی ہے وہ بھی گری ہوتی ہے۔ وہ اخلاقی طور پر بھی وہ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہوتا ہے، اخلاقی طور پر بھی وہ بدترین سطح کے اوپر ہوتی ہے، اخلاق سے بالکل گری ہوئی۔ تو اس کے مظاہرہ تو آپ ان ویڈیوز کلپ میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو مسجد کے اندر وہ چھوٹا سا دروازہ ہے اور کتنی تعداد میں لوگ اندر سے نکل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو انفیکٹڈ کر رہے ہیں۔ ایسے تبلیغی جماعت تو وہ گشت کر رہے ہیں اور وہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، وہ لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو سستی جنت دلانے والے ہیں نا، کہ ایسے کوئی نماز پڑھیں گے، کوئی تبلیغ کریں گے، سستی جنت مل جائے گی، حوریں مل جائے گی، مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، جنت میں وہ زعفران عنبر مشک کے وہ گارے کے بنے ہوئے محلات مل جائیں گے، زعفران اور مشک اور کفور اور عنبر کی بنی ہوئی حوریں مل جائیں گی ان کو۔ تو یہ مذہب پرستوں کا یہ حال ہے جس کی وجہ سے ہم تباہی میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو جو اس میں اصل چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ جو چیز آ رہی ہے کہ اسی آیت کے اندر کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اب میں یہ ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کُلِ العف، تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ہمیں کیا ہے کہ غریب تو غریب، وہ تو ٹھیک ہے جو بھی صورت، میں کہتا ہوں اس وقت جو وائٹ کالر لوگ ہیں سب سے زیادہ وہ پرابلم میں ہیں۔ تو وہ جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں نا، وہ وہاں پر اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں، یعنی وائٹ کلر ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے پاکستان کے اندر یہ صورت ہے۔ اور غریب تو مانگ لے گا، ہاتھ بھی پھیلا لے گا۔ یہ وائٹ کلر لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ مر جائیں گے بھیک نہیں مانگیں گے، لیکن اب بزنس نہیں ہے، حالات خراب ہے۔ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس نے تو بڑی الارمنگ سچویشن بتائی ہے۔ اس نے یہ وارن کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی، اس کا جو جی ڈی پی ہے یہ مائنس میں جا رہا ہے، پاکستان کا جی ڈی پی مائنس میں جانے کو ہے۔ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ وائٹ کالر ختم ہو چکا ہے۔ جو ہمارے اس پاکستان کے معاشرے میں یہی طبقہ تھا جس سے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، لوگ کام کرنے والے اسی طبقہ سے آتے ہیں۔ یہی طبقہ تھا جو وفادار تھا، جو لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا، ان کو مالی امداد بھی دیتا۔ اب یہ طبقہ جو ہے یہ غریب کے طبقے میں جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے، بہت بڑی، بہت بری صورتحال ہے، اور پاکستان کی حکومت نے کوئی دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ ان مذہبی طبقوں سے ڈرتے رہے، اور ان سے ڈرتے ہوئے انہوں نے بارڈر سیل، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اور یہ کرنا بھی چاہتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کو پتہ تھا کہ بارڈر سیل ہونے چاہیے، لیکن کیے کیوں نہیں؟ اس میں 100% حکومت قصوروار نہیں ہے، اس میں پبلک جو ہے، جو مذہب پرست ہے، وہ بھی اس کے اندر 100% قصوروار ہے، کیونکہ انہوں نے حکومت کرنی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور ان کا جو میجارٹی ہے وہ تو مذہب پرستوں کی ہے، نان سینس لوگوں کی۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تو یہ تو حکومت کا انہوں نے وہ دھڑن تختہ کر دینا ہے، حکومتیں ڈرتی ہیں ان سے، تو انہوں نے اس لیے بارڈر سیل نہیں کیے، اس لیے انہوں نے وہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں یہ تو بزنس کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ تو اکانومی کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کرونا وائرس کے اگینسٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ تو انہوں نے بس واجبی سا کر دیا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی حرف بھی نہ آئے، دیکھیں جی آپ نے کچھ سیفٹی میجر نہیں لیے، تو وہ انہوں نے اپنا وہ یوں کہہ لیں اپنا ایک شہیدوں میں نام بھی لکھوا لیا کہ ہم نے سیفٹی میجرز کیے ہیں۔ تو ان میں تو سندھ گورنمنٹ نے پھر بھی بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن جو فیڈریشن نے اور باقی پروونسز نے تو بالکل وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے بارڈر سیل نہیں کیے، وہاں پر تافتان پہ کوارنٹین جو صحیح ہونا چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کیا، جو سختی ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں نہیں کی، کرفیو لگانا چاہیے تھا نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کو ماسک پر اب یہ 12-12 ہزار روپے دے رہے ہیں، اس پر بھی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک فیملی کے ایک بندہ 5 لوگوں کے نام سے وہ مختلف اینگل سے وہ فارم بھر کے دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم من حیث القوم کلیکٹیولی ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، کوئی چیز نہیں۔ جن غریبوں کو راشن مل رہا ہے وہ دکانداروں کو جا کے بیچ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے، بڑی ہی تباہ کن صورتحال ہے۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے آنے والے وقت کے اندر کہ صورتحال اگر یہی رہی تو یہ بنے گا کیا؟ تو یہ جو قرآن کا حکم ہے نا قُلِ العفو، اب حکومت نے جو غلطیاں کرنی تھی اس کی اب مداوع نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نہ بر وقت بارڈر سیل کیے ایران کی، نہ ان کو بر وقت کوارنٹین میں تافتان میں نہ پراپر کوارنٹین پرووائڈ کیا، نہ پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کی، نہ پراپر لاک ڈاؤن کیا، کرفیو نہ لگایا، اور پھر ان کو ماسک بھی پرووائڈ نہیں کیے۔ تو اس کی وجہ سے ہماری یہ مذہبی جو سوچ ہے، اللہ بہتر کرے گا، جو قوم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ دنیا میں ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو شکر کریں کہ پاکستان کے جغرافیائی حالات ایسے ہیں، یہ گرم علاقہ ہے،
اب گرمی پھیل رہی ہے، یا ہم جو فوڈ جو ہے ہماری، وہ اس کے اندر جو نیچرل چیزیں ہیں جیسے لہسن ہے، پیاز ہے، ادرک ہے، اسی طرح ہلدی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، دھنیا ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں ان سے ایک جو امیونٹی ہمیں ملتی ہے، اور پھر ہمارا جو آب و ہوا ہے، ہمارا جو اس طرح کی جو گرم ترین جو، اس سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے علاقوں میں اتنا زیادہ تباہی نہیں ہوئی، ورنہ تو جیسے یورپ میں ہو رہی ہے، جو بھی جن ممالک کے 18 سینٹی گریڈ وہ درجہ حرارت ہوتا ہے ایوریج، تو ان کے اندر تو بہت تباہی ہوئی ہے۔ تو ہماری ان چیزوں کی وجہ سے کافی بچت ہوئی ہے، ادروائز جتنی جہالت اور مذہب پرستی کی وجہ سے جتنی بے احتیاطی ہم نے کی ہے، ہماری تو بہت زیادہ تباہی ہونی تھی۔ تو یہ ہم اس خطے کے جہاں کے رہنے والے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری کچھ یہ بچت ہو رہی ہے، ادروائز ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تباہ ہونے کے لیے۔ تو یہ جو قرآن کا ہے نا کہ ضرورت سے زائد جو ہے، اب ضرورت سے زائد، اب یہ دیکھیں ہمیں ان حالات میں یہ جو چل رہے ہیں، یہ یکدم ختم نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوتا ہے، کتنے مہینے جاری رہتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ کس چیز کے اوپر؟ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ، پھر حج اور قربانی، اس کے لیے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اور قربانی کے بعد پھر وہ محرم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کمائی کے اس طرح کے مذہبی رسوم بنائے ہوئے، یہ سارے مذہبی پیشواؤں نے اپنی کمائی کے لیے یہ ساری رسوم بنائی ہیں، قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا ان کا۔ تو ان حالات میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو مذہب کا مسئلہ نہ بنائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جتنا انہوں نے رمضان کے اوپر جو فضولیات انہوں نے خرچ کرنی ہوتی ہیں، فضولیات کے اوپر شاپنگ کرنی ہوتی ہے عید کے لیے، ٹھیک ہے، جتنے مزے کے ڈشز انہوں نے بنانے ہوتے ہیں، کپڑے بنانے ہوتے ہیں، جوتے لینے ہوتے ہیں، کتنے ہائی ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کے، اور آگے پھر حج کے لیے ایک بندہ 10 لاکھ وہ اس میں حج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حج جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ حج شاید نہ ہو۔ تو جن لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم نے حج کرنا ہے، تو آپ چلیں وہ 10 لاکھ نہ کریں، 5 لاکھ کی ایوریج لگا لیں۔ جن لوگوں کی استعداد تھی حج کرنے کی اور وہ پکا ارادہ کیے ہوئے تھے کہ ہم نے حج کرنا ہے، وہ لوگ وہ پیسہ جنہوں نے اپنا حج کا بجٹ بنایا ہوا تھا، اور پھر حج کے ساتھ انہوں نے جن لوگوں نے قربانی کا بجٹ بنایا ہوا تھا، دیکھیں ایک عام جو آدمی ہے وہ اگر ایک بکرا بھی کرتا ہے تو کم از کم وہ 40-50 ہزار کا ہوتا ہے، کسائی کو دے دلا کے 50-60 ہزار کا یہ نسخہ بنتا ہے، اور اس کے اندر بھی اگر آپ وہ کپڑے بھی لے لیں اپنے، اور وہ باقی چیزیں، لوازمات، دوستوں کی دعوت اور وہ چیزیں اور ملنا ملانا، تو یہ ایک بندہ جو ہے قربانی کے اوپر کم از کم 70-80 ہزار ایکسپینس کرتا ہے۔ یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، قربانی کا جانور، اس کے کپڑے اور وہ کھانوں کے اہتمام اور یہ، تو آپ اس کو 70-80 ہزار یہ منیمم ہے، ورنہ تو ایک گھر میں اونٹ، گائے اور اس طرح بڑے بڑے جانوروں کی قربانی بھی ہوتی۔ تو اگر ایک بندہ ایوریج 60-70 ہزار روپے قربانی کے اوپر خرچ کرتا ہے، اگر ایک بندہ ایوریج یہ جو رمضان ابھی آنے والا ہے اس کے اوپر اگر ایک بندہ ایوریج 25 سے 30 ہزار روپے خرچ کرتا ہے، یہ بہت کم میں چیز بتا رہا ہوں۔ اسی طرح وہ حج کا میں نے بتایا، پھر آگے قربانی کا بتایا۔ تو یہ جو مذہبی یہ جو تہوار ہے ان کے لیے لوگوں نے یہ جو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ اڑانے کی بجائے کوئی تعمیری کام کریں، ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا مدد کا انتظام کریں جو لوگ اپنا مانگ نہیں سکتے، جو تو مانگ رہے ہیں وہ تو اب پروفیشنل بھی ہیں ان میں، تو وہ تو پھیلائے کھڑے ہیں، گلی گلی روڈ کے اوپر جائیں گے تو وہ ہاتھ وہ پھیلائے ہیں، وہ تو ایسے آپ کی گاڑی کو ایسے پکڑ لیں گے جیسے آپ کو انہوں نے اغوا کر لینا ہے، بہت بڑی صورتحال ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو وائٹ کالر تھے لیکن اب وہ وائٹ کالر نہیں رہے، وہ غریب ہو گئے، وہ مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے، بلیو می،
آپ جائیں تو صحیح، لوگوں کو ملیں تو صحیح، ان سے پوچھیں کہ آپ کس حال میں ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مکان کا کرایہ دے دیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بل دے دیں۔ آپ یقین کریں، ہماری ایک بلڈنگ ہے جو رینٹ کے اوپر ہے، اس کا 95,000 رینٹ ہے، اور اس میں یہ دیکھیں وہ بند پڑی ہے 1 ماہ سے، وہ کمرشل یوز کے لیے ہم نے رکھی، اس کا وہ بند پڑی ہوئی ہے، بالکل کوئی اس میں نہیں۔ 1 ماہ کا جو بل آیا ہے اس کا 20,000 روپے آیا ہے، اس میں 6,000 ٹیکس ہے۔ 20,000 بجلی کا بل، 6,000 ٹیکس، اور پانی کا بل 8,500 روپے بند پڑی ہے۔ کیا اس کے اوپر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی نے پانی نہیں پیا، کسی نے وہاں پر بجلی یوز نہیں کی، تو بل اسی طرح آ رہے ہیں۔ یہ حکومت، اس کو آپ اسلامی حکومت کہیں گے؟ یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے؟ 20,000 کا بل استعمال نہیں ہوا، 20,000 کا بل، اور اس میں 6,000 کا اس میں ٹیکس، 14,000 کا وہ بجلی کا بل، ٹوٹل 20,000۔ یہ کیا ظلم ہے؟ تو اس طرح، یہ تو میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو لوگوں کے پاس جائیں، پوچھیں کیا حالت ہے لوگوں کی۔ تو میرے اس ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی لیے ایک بجٹ بنائیں، ان کے لیے ان کو سپورٹ کریں۔ جو لوگ مانگ نہیں سکتے، جو خوددار ہیں، جن کی ایگو ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو کسی کو بتا ہی نہیں سکتے، وہ کوئی پوچھتا ہے تو وہ کہتے اللہ کا شکر ہے۔ وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم مارے گئے، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس 6,000 کا بل دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ان کا خیال کریں۔ یہ چیز ہے، یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کے قوانین کے اوپر عمل کرتے تو یہ سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن ہوتا، آج ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہوتے، آج ہم بہتر ہوتے۔ اور میں اگین کہتا ہوں کہ اب یہ جو لاوا جو ہے یہ پھٹنے کو ہے، لوگ بفر رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، لاکھوں کے جو رینٹ ہیں، جو کاروباری جنہوں نے دکانیں اور بلڈنگز لی ہوئی ہیں وہ پریشان ہیں، وہ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں، اور یہ ایک لاوا پک رہا ہے۔ آپ لاک ڈاؤن کیا اور پھر اس کا فائدہ بھی نہیں لیا، آپ نے کاروبار تباہ کرا دیا، لیکن کرونا وائرس کے اگینسٹ کوئی کام نہیں ہوا، وہ اسی طرح پھیل رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا یہ وہ ہے ہی نہیں، انہوں نے دیر کر دی، انہوں نے اس ڈیلے کے اندر وہ لوگوں کو اور زیادہ یہ انفیکٹڈ ہو گئے۔ تو یہ چیز بڑی تباہ کن ہو رہی ہے اور بڑی ہی گمبھیر ہے۔ تو اب کوئی ایسی چیز کریں، اب بھی لوگوں کو ماسک پرووائڈ کر دیں۔ یہ بہت زیادہ کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، یہ ایکسپینسو 1200 کا، 1500 کا وہ N95 وہ بیچا جا رہا ہے۔ یقین کریں اس کو اگر خود آپ بنائیں، آپ کے پاس مٹیریل ہو، تو یہ اس کی کاسٹ زیادہ سے زیادہ 10-15 پیسے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ادارہ، یہ جو جتنے بھی 10 لاکھ کا حج کرنے والے، یہ لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ ایک اکاؤنٹ بنا دیں، کوئی ٹیم بنا دیں، کوئی اس کو اختیارات دے دیں کہ وہ باہر سے امپورٹ کر کے وہ جو اس کے اندر فلٹر لگتا ہے N95 کے اندر، اور وہ جو باہر پیپر ہوتا ہے وہ امپورٹ کر لیں۔ آج کل ویسے بھی اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے، تو امپورٹ کر کے تو کسی فیکٹری سے اس کو تیار کروا لیں، اس کو سلائی بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جب اس کے اوپر آپ جیسے کوئی گرم پریس کریں گے نا تو وہ ساتھ ہی چپک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 لیئرز ہوتے ہیں۔ سینٹر میں وہ فلٹر ہوتا ہے، اور اس کے باہر اور اندر کی طرف جو ہوتا ہے وہ پیپر ہوتا ہے یا کپڑا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز وہ جب گرم پریس ہوتا ہے تو وہ ساتھ اس کو وہ چپک جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کاسٹ یہی ہے 10-15 روپے، جو 1200 روپے کا بک رہا ہے۔ یہ سب لوگ اگر اس کو پہنے، لوگوں کو فری آف کاسٹ دے دیا جائے تو کاروبار بھی بند نہ کرنے پڑے، لوگ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھیں، اپنا بزنس کرتے رہیں۔
یہ بڑی بہترین طریقے سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو ارادے جو ہیں وہ اگر نیک ہوں اور عزم جو ہے، ولولہ جو ہے وہ کچھ کر گزرنے کا ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے، پوری قوم اس کے لیے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، پھر یہ کام ہوگا۔ یہ چند ایک لوگوں کا کام کرنے کا نہیں ہے، پوری قوم اس صورتحال کو سمجھے، اس کے لیے ایک ٹیم سپیرٹ ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں، سوچیں، تھنک اگین۔ شکریہ۔